سب سے آخر میں جو آیت ہمارے نبی پہ اتری ہے نا، سب سے آخری آیت، 6000 سے اوپر آیتیں قرآن پاک کے اندر، سب سے آخری جو آیت اتری ہے نا وہ یہ تھی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لے جایا جائے گا، ڈرو اس دن سے۔ یہ سب سے آخری آیت ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم ناشکری پہ اڑے رہے اور نافرمانی کی زندگی گزارتے رہے اور کفر پہ رہے تو تم کیسے بچ سکو گے اس دن جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن، السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور تیرے رب نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اور یہ ہو کے رہنا ہے، یہ دن آ کے رہے گا کہ جس کی سختی سے آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی چر جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ستارے بھی ٹوٹ کے نیچے آ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جن پہاڑوں کو تم زمین میں گڑا ہوا دیکھ رہے ہو، اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا دن ہوگا، اف۔ ابھی آپ اسٹیشن میں جا کے کھڑے ہو جائیں، ایک دم کوئی زوردار قسم کی ٹرین گزرے نان اسٹاپ، آپ ایسے اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں ٹرین نے ٹھہرنا نہیں ہے، جب دھواں دھار طریقے سے وہ گزرتی ہے اور سائرن بھی دے تو کھڑا ہوا ہلے بغیر نہیں رہتا، کیونکہ ایسی ہے کہ نہیں، ایسی ہے کہ نہیں، زمین بھی کپ کپا رہی ہوتی ہے اس کی تیزی سے۔ تو اس دن کیا ہوگا، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور کو پھونکا جائے گا۔ اللہ، کیا بنے گا؟ بس ہم جیسے گناہ گار رونے کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رونے کے سوا، گڑ گڑانے کے سوا، آنسو بہانے کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے سارے اولیاء روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں تہجد میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اعلان ہوگا، چونکہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ماننے والے نہ ماننے والے سارے جمع ہوں گے، تو اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، چونکہ تمہارا حشر تمہارے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے۔ اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ اب کچھ اور ہونے والا ہے جو فرما برداروں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب کون کہے کہ میں مجرم نہیں ہوں؟ اب اللہ ہی کا انتخاب ہوگا کہ نہیں تم مجرم نہیں ہو، تم ادھر رہو، باقی ادھر ہو جاؤ۔ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم مجرم نہیں ہیں، پتہ نہیں وہ ہمیں کن میں شمار کرے گا۔ یہ غم امام ابو حنیفہ کو ساری رات رلاتا رہا، اس آیت کو پڑھتے رہے، فجر تک روتے رہے، فجر تک روتے رہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اس آیت کو پڑھا اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے کہا، رسول اللہ، قرآن کی آیت پڑھ رہی تھیں، تو قرآن کی آیت میں قیامت کے جو مناظر سنے تو اما عائشہ بےتاب ہو گئیں، پریشان ہو گئیں۔ تو آپ علیہ السلام سے کہا، رسول اللہ، قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو تو یاد رکھیں گے نا؟
یہ اتنی سختیاں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں قیامت کے بارے میں، تو اگر آپ نے یاد نہ رکھا تو ہمارا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد تو رکھیں گے نا۔ اور ہمارے عائشہ 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد، سب پلڑا بھاری ہونے والا ہے۔ اور دوسرا، اس وقت جب اعمال نامے اڑیں گے، اب پتہ ہی نہیں چلے گا، بے اختیار کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک پریشان ہوگا، پتہ نہیں میرے کون سے ہاتھ میں آنا ہے۔ جن کے دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ جن کے اختیار کے بغیر، ان کے چاہے بغیر، ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا، وہ اوروں کو دکھاتے پھریں گے، دیکھو بھائی اللہ نے مجھے دائیں ہاتھ میں دیا ہے، اور یہ نتیجہ ہے اس ایمان کا جو میں دنیا میں لایا تھا، ان نیکیوں کا جو میں نے دنیا میں کی تھیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ بغیر چاہے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں آ جائیں گے، تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، کاش کہ ہمارا اعمال نامہ ہمیں دیا ہی نہ جاتا۔ اما عائشہ سے آپ نے فرمایا اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وقت، جب پل صراط کو لوگ پار کر رہے ہوں گے تو کسی کے پاس وارنٹی کارڈ نہیں ہوگا کہ آپ نے تو پار ہی لگنا ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اب اتنا باریک راستہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کے فضل سے ہی کوئی پار لگے تو لگے، ورنہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اب بتائیں، یہ ٹینشن اصل تھے جس کو ہمیں اپنانا تھا، یہ سوچ اصل تھی جو ہمیں لگنی چاہیے تھی۔ 4 دن کی لذت کے لیے آج ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ ہماری نوجوان نسل کتنی نادان ہے، کتنی ناسمجھ ہے کہ تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑی سی گناہوں کی مٹھاس کے لیے ہمیشہ کا عذاب مول لے رہے ہیں۔